السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اسلامی عقیدے کا ایک اہم کتاب اور مختصر اہم کتاب اللہ رب العزت کی توفیق سے پڑھنے اور پڑھانے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پڑھانے والے، پڑھنے والے، سننے والے اور اس کا اہتمام کرنے والے سب کو اللہ رب العزت صحیح کام کرنے، صحیح سننے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اسلام دین تعلیم ہے۔ پہلی وحی میں اللہ رب العزت نے علم کی اہمیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے وحی اتاری۔ ہم سب کو معلوم ہے اللہ رب العزت نے اقرأ کہہ کر علم کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، اور جتنی اہمیت علم کے بارے میں اسلام نے دی کسی اور مذہب نے، کسی اور معاشرے نے نہیں دی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس وقت ہم علم سے دور ہو گئے اور اس وجہ سے غیر ترقی کر گئے اور ہم تنزل کی طرف چلے گئے۔ ان علوم کی کئی ایک اقسام ہیں، علوم کی کئی ایک اقسام ہیں، اور علم کی فضیلت اور اہمیت اس کے معلوم کے اعتبار سے اس کی فضیلت اور اہمیت ہوتی ہے۔ تو جو علم کسی معزز محترم فضیلت والے معلوم کے بارے میں وہ علم ہو تو اس علم کی فضیلت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسلامی علوم میں ایک علم ہے، علم عقیدہ کہتے ہیں اس کو۔ عقیدہ اصل میں عقدہ سے ہے۔ عقد کا معنی ہے ہماری زبان میں گرہ لگانا۔ تو عقیدہ کا معنی یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، اور یہ نظریہ دین کا اساس اور اس کی بنیاد ہے۔ دین کی اساس اور بنیاد اور اساس ہے، اور یہی اسی عقیدے کے بنا پر، اسی عقیدے کے بنا پر اس شخص اور مسلمان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا اللہ رب العزت۔ سب سے پہلے اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو وہ بندہ فلاح اور نجات پائے گا، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو فلاح اور نجات نہیں پا سکتا، اگرچہ اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کے معاملات بھلے اچھے کیوں ہی نہ ہو۔ تو عقیدہ کی تعریف میں علماء رحمہم اللہ کہتے ہیں عقیدہ کیا ہے؟ اس کی تعریف میں کہتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں جو نظریات رکھتے ہیں، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں جو ہم معتقدات رکھتے ہیں، یا اللہ رب العزت سے متعلق جو غیبیات ہیں اس کے بارے میں ہماری جو معلومات کیا ہونی چاہیے، ان ساری چیزوں کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کا مرکزی اور بنیادی تعلیم عقیدہ ہی تھا، اور اس عقیدے ہی کی بنا پر اللہ رب العزت نے بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور دوسرے بستیوں کو اللہ رب العزت نے عزت اور تکریم عطا کی۔ اللہ رب العزت نے عقیدے کی اہمیت کا اس کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی طرح کا کوئی
گناہ ہونا یہ تصور ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، لیکن امت کو بتانے کے لیے، اس عقیدے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اتنے سخت جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ بھی شرک کریں، اگر آپ کا عقیدہ بھی غلط ہو تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، تو آپ کے اعمال بھی رائے گاہ جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان ہے تو آپ کی جو امتی من باب اولا ہے۔ تو اسی لیے عقیدے کی اہمیت، اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی آپ نے دعوت دی وہی عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ میں لوگوں کو جمع کر کے جو ایک بات کی وہی عقیدہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس عقیدہ صحیح کر لیں تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ ساری چیزوں کی بنیاد عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدے کا کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لیکن عرب کو پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ چھوٹا جو جملہ ہے اس کے معنی مطالب کیا ہے، اس کے تقاضا کیا ہے، اس لیے انہوں نے نہیں مانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں آپ رہے، آپ عقیدے کی اصلاح کرتے رہے، آپ عقیدے کی اصلاح کرتے رہے، اور اسی روایت کو لے کر سلف امت نے رحمہم اللہ نے جب بھی درس و تدریس کرتے، جب بھی یہ تصنیف کرتے تو سب سے پہلے عقیدے کو مقدم رکھتے، عقیدے کے بارے میں تربیت کرتے تو بچوں کو سب سے پہلے عقیدہ سکھایا جاتا۔ تو ہم عقیدہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ اگر کوئی شخص کہے کہ ہم عقیدہ کیوں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہم عقیدہ پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ اور دعوت کا اس کی ابتدا ہی عقیدے سے کیا، اور یہی سنت اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ آپ جس نبی کو بھی بھیجتے تو ان کے لیے سب سے یہی حکم تھا کہ وہ عقیدے کی اصلاح کرے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، اور ان کو کیا حکم تھا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریے، عقیدے کی وہ دعوت دے، سب سے پہلے عقیدے کی دعوت دے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے رک جائے، بچ جائے۔ تو عقیدہ سب سے بنیادی دعوت کا سب سے اہم مرکز اور سب سے اہمیت کے حامل پوائنٹ ہے، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو سب سے پہلے آپ نے جو اس کو نصیحت کی، اے معاذ آپ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے بھی آپ نے عقیدے کا اہتمام کرنا، پہلے ان کی عقیدہ صحیح کرے، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج، یہ باقی معاملات ہے، باقی احکامات ہے بعد میں، سب سے پہلے عقیدہ سکھانا ہے۔ اور جو شخص عقیدہ سیکھتا ہے، جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا نا، اس کو راحت نفسی مل جاتی ہے۔ جس طرح مجھے پتہ ہے کہ مجھے نقصان دینے والا اللہ ہے، مجھے فائدہ دینے والا اللہ ہے، تو مجھے کیا ٹینشن۔ تو یہ شخص جس کا جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اس کو راحت نفسی مل جاتی ہے، اور عقیدہ ہی کے بنا پر وہ انسان شرک کے دلدل سے بچ جاتا ہے، عقیدہ ہی کے بنا پر شرک کے دلدل سے وہ بچ جاتا ہے، اور یہ شرک ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے، اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت باقی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو عقیدہ جس کا مضبوط ہو، جو عقیدہ جان لیں، تو وہ ان مصائب سے، اس جرم سے، شرک کے جرم سے وہ بچ جاتا ہے۔
عقیدہ جس کا مضبوط ہو اس میں خشیت اور تقوی آنا لازم ہے کہ اس شخص کا عقیدہ مضبوط ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے پکڑنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے۔ جتنا عقیدہ یہ مضبوط ہوگا نا اسی حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے گا، عبادت میں انہماک اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ اگر کوئی شخص اس میں عقیدہ مضبوط ہو تو دنیا کے فتنوں سے بھی وہ بچ سکتا ہے، عقیدہ مضبوط ہو تو ان کے دنیا کے فتنوں سے بھی وہ بچ سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ کی چند ایک اس کے فوائد ہیں۔ اسلامی تاریخ میں یعنی اسلامی تراث میں، کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو عقیدے کے لیے کئی ایک نام استعمال ہوئے ہیں، عقیدے کے لیے کئی ایک نام استعمال ہوا ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں، اسی طرح توحید کہتے ہیں، توحید، علم عقیدہ، علم توحید، اور اسی طرح السنہ، کچھ کتابوں میں السنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے عقیدے کے لیے، عقیدے کے لیے، اور اسی طرح اصول دین، اصول دین کہا گیا عقیدے کے لیے، اصول دین بمعنی عقیدہ، اور اسی طرح الفقہ الاکبر، الفقہ الاکبر یعنی بطور عقیدے کے نام کے ہمارے سلف صالحین نے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح الشریعہ والایمان، یہ عقیدے کے نام ہے جو ہمارے سلف صالحین رحمہم اللہ نے استعمال کیا۔ عقیدہ کہاں سے لایا جائے گا؟ عقیدہ کہاں سے ہم لیں گے؟ کہاں سے ہم عقیدہ لیں گے؟ عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کہیں سے عقیدہ ہم نہیں لے سکتے۔ عقیدہ توقیفیہ ہے، اس کے لیے عقیدہ، کوئی عقیدہ بنانے کے لیے قرآن حدیث کی دلیل ہونی چاہیے۔ اپنی من گھڑت کوئی شخص اپنی مرضی سے کہے تو اس پہ عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ عقیدے کے لیے لازمی ہے کہ دلیل ہو، اور اس کے لیے علماء رحمہم اللہ کہتے ہیں نا عقیدہ توقیفیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے پاس کوئی فرمان ہو تو آپ اس کے بیس پہ عقیدہ بنا سکتے ہیں، ورنہ کوئی عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ عمومی طور پر عقیدے کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں۔ عقیدے کے حوالے سے آپ کے پاس الحمدللہ بہت ساری کتابیں ہیں، اور ہماری جو کتاب ہے، یا بلکہ ہم چھوٹی کتاب ہے، کتابچہ ہے، وہ العقیدہ الواسطیہ کے نام سے ہے۔ یہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک مشہور کتاب ہے، چھوٹی کتاب ہے۔ ماشاءاللہ اس کتاب کو کیا نام ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر 10 اس کی شروحات ہے، 10 اس کی شروحات ہے لکھی ہوئی، لیکن جو ریکارڈ شروحات ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو ابن تیمیہ اس کا ایک مقام ہے، اور اس کتاب ایک اہم چیز کے بارے میں، اس بنا پر اس کتاب کی بڑی اہمیت اور ویلیو ہے۔ امام ابن تیمیہ کون ہے؟ امام ابن تیمیہ کون ہے؟ آپ کا نام احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی کہتے ہیں۔ احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی، یہ آپ کا پورا نام ہے، اور ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہے، ابن تیمیہ کے نام سے یعنی لقب سے، کنیت سے مشہور ہے۔ 661 میں آپ حران جگہ میں آپ پیدا ہوئے، 661 میں 728 میں آپ دمشق شام میں آپ کی وفات ہوئی۔ 661 میں ولادت اور 728 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ رحمہ اللہ جس خاندان سے تھے وہ خاندان علمی خاندان تھا۔ آپ کا والد صاحب وہ خود بھی عالم تھے، اور خطیب اور امام تھے۔ آپ کے جد مجد بن ابن تیمیہ، اس کا ایک بڑا نام ہے، اور یہ آپ کا جو سلسلہ ہے یا اسرہ ہے، جسے کہتے ہیں خاندان ہے، علمی خاندان تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ شروع سے ہی علم کی طرف مائل ہوئے، اور علم میں آپ نے الحمدللہ آپ نے مہارت حاصل کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک کمال کا حافظہ دیا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے کمال کا حافظہ دیا ہوا تھا۔ زمانہ طالب علمی میں، نوجوانی میں ہی آپ نے درس و تدریس شروع کر دیا، بلکہ آپ افتاء کے مقام پر 23 سال کی عمر میں آپ نے مکمل طور پر تدریس اور افتاء یعنی فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ یہ آپ رحمہ اللہ کی کمال ذکا اور
فطانت اور ذہانت کا یہ آپ کے پاس بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ رحمہ اللہ کے اخلاق و سجایا کے بارے میں علماء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر طرح کے جو اچھے اخلاق ہیں اس کے مالک تھے۔ صبر کرنا آپ میں بہت ایک بڑی خصلت تھی۔ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے نرم گوشی کا آپ اس کا لحاظ رکھتے، بہت ہی اطمینان کے ساتھ بات کرتے، دلیل کے ساتھ آپ بات کرتے، دلیل کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ رحمہ اللہ کے بارے میں علماء نے جو بات کی نا، تو ان میں سے ایک بات ان کے جو ہم عصر امام ابن دقیق العید، یہ ایک مشہور امام گزرے ہیں، امام صاحب کے ہم عصر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم عصر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو کم مانتے ہیں، یہ ایک معروف فطری چیز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں جب ابن تیمیہ کے ساتھ میں بیٹھا تو میں نے اس جیسا کوئی شخص نہیں پایا۔ جس فن میں بھی وہ بات کرتے نا، اپنی مرضی سے اس فن ان کے باتیں لیتے اور باتیں چھوڑتے، یعنی اپنی مرضی سے اس فن کے بارے میں مکمل طور پر احاطہ کرتے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے یہ کہا کہ ابن تیمیہ نے خود اپنے سے بڑھ کر کسی کو اس نے خود نہیں دیکھا، یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ایک شخص اگر مشہور ہو جائے تو اس کے ساتھ مصائب تکلیف کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب اتنے مشہور ہوئے اور لازم بات ہے وہ ایک مجتہد تھے، اپنے طور پر اجتہاد کرنے لگے تو اس کے اعداء اور دشمن بن گئے، تو آپ کو تقریباً 7 مرتبہ جیل میں ڈالا گیا، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ جیل میں ہی تھے، آپ کی وفات ہوئی، آپ کو 7 مرتبہ تقریباً جیل میں ڈالا گیا، اور ان میں سے اکثر جو جیل میں ڈالنے کے جو اسباب ہیں نا وہ ہیں علمی مسئلہ ہے، کسی خاندانی بنا پر، جائیداد کے بنا پر، اس بنا پر آپ کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، بلکہ آپ کے نظریات، آپ کے اجتہادات کے بنا پر آپ کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو آپ کو جیل میں ڈالنے کے ایک سبب علماء رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جب صفات کے بارے میں بات کی، اللہ رب العزت کی صفات اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، تو یہ اس مسئلے کو بڑا چڑھا کر انہوں نے پیش کیا، اور اسی بنا پر ایک دفعہ آپ نے طلاق کے بارے میں جب آپ نے بحث کی تو آپ نے جو عام فتویٰ ہے اس کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا، تو اس بنا پر آپ کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو ایک مرتبہ آپ کے جیل میں ڈالنے کے اسباب میں سے ایک مرتبہ آپ کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو قبروں کی زیارت کرنا یہ حرام ہے، ان سے مانگنا حرام ہے، تو اس بنا پر آپ رحمہ اللہ کو جیل میں ڈالا گیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی۔ علماء رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ رحمہ اللہ نے شادی کو غلط سمجھتے ہوئے، جائز نہیں ہے، مکروہ سمجھتے ہوئے نہیں، کیونکہ آپ کے فتاویٰ میں شادی کے حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں اور آپ کے فتویٰ ہیں، لیکن آپ اس وقت شادی سے بڑھ کر اہم کام میں آپ مصروف تھے، درس و تدریس میں، افتاء میں، فیصلے میں، اور اس سے بڑھ کر آپ جہاد میں آپ مصروف تھے۔ اس وجہ سے آپ نے اس چیز کو، یعنی درس و تدریس، لوگوں کی تبلیغ، جہاد کو شادی پر آپ نے فوقیت دی، تو اس لیے آپ رحمہ اللہ نے شادی نہیں کی۔ آپ رحمہ اللہ کی چند ایک خصوصیات، بنیادی اور منفرد جو خصوصیات ہیں نا، جو عام طور پر کم علماء میں پائی جاتی ہیں، آپ مجتہد تھے، اور آپ سے شروع ہوا ہے یہ جو ایک مذہب میں رہنا یہ ضروری ہے، اس وقت تک مذہب سے نکلنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ آ کر اس حصار کو توڑ دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے ایک مذہب میں مقید ہو کر رہے۔ ابن تیمیہ نے اس حصار کو توڑا اور انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کے لیے اس پر واجب ہے جب صحیح دلیل ملے قرآن و حدیث سے اس کا فالو کرنا، اس کے اتباع کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی بنا پر لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ امام ابن تیمیہ
اس کی خصوصیات میں سے یہ ہیں، آپ تعلیف و تصنیف کرتے تھے، درس و تدریس، اس کے ساتھ ساتھ میدان جہاد میں بھی آپ نے حصہ لیا۔ یہ کم علماء ہوتے ہیں، جو مجاہدین ہوتے ہیں وہ اس محاذ پہ ہوتے ہیں، اور جو علماء ہوتے ہیں وہ اس محاذ پہ ہوتے ہیں۔ لیکن ابن تیمیہ کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت دی، جہاں تعلیف و تصنیف آپ نے کی، تدریس کی، وہاں پہ آپ نے جا کر تاتاریوں سے بھی آپ لڑے، اور آپ نے عیسائیوں نصارہ سے بھی آپ لڑے۔ تو یہ ان کا جو موقف ہے لڑنے کا، جہاد کا، یہ بھی بہت ہی مشہور موقف ہے۔ ابن تیمیہ کی خصوصیات میں سے جو واضح خصوصیات ہے، اللہ رب العزت نے بڑا کر ان کو ذہانت دی ہوئی تھی، ذہانت حافظہ دی ہوئی تھی، اور وہ لکھنے میں بہت تیز تھے، بہت تیز لکھتے تھے۔ ہمارے انڈیا کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ابن تیمیہ پر پی ایچ ڈی کیا، اور وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کی کتابیں جو ابھی سینکڑوں کے حساب سے ابھی ہے ہمیں پر، جو مفقود ہے نا وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے، جو مفقود ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو ابن تیمیہ کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی تھی لکھنے کا اور حافظے کا۔ آپ رحمہ اللہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ ہر فرقے کو ان کی زبان میں آپ جواب دیتے تھے، ہر فرقے کو ان کی زبان میں آپ، ان کے انداز میں آپ جواب دیتے تھے۔ اسی لیے اس وقت کے سارے فرقے، اور اس وقت بھی دیکھ لیں، سارے فرقے ان کے مخالف ہیں۔ شیعوں کے خلاف لکھا تو منہاج السنہ لکھا انہوں نے۔ آپ کے اس وقت قبر پرستوں کے خلاف آپ نے لکھا، اور آپ کے صوفیوں کے خلاف آپ نے لکھا، اور اسی طرح نصارہ، یہود و نصارہ کے بارے میں آپ نے لکھا، اور اس انداز سے لکھا جس طرح وہ دلیل لیتے ہیں نا، وہی انہی کی دلیل کو لے کر انہی پر رد کیا اور ان کو خاموش کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے ہر فرقہ اور ہر مسلک والے لوگ ابن تیمیہ کے خلاف ہو گئے۔ تو آپ رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے یہ جو واضح خصوصیات آپ کو عطا کی تھی۔ آپ نے بہت ساری کتابیں امت مسلمہ کے لیے بطور تراث آپ نے چھوڑا۔ ان کتابوں میں سے مشہور کتاب فتاوی، آپ کے جو فتاوی ہیں تقریباً 40 مجلد سے بھی بڑھ کے ہیں، فتاوی ابن تیمیہ کے طور پر کے نام سے۔ اور آپ رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہیں ان میں سے ایک کے نام منہاج السنہ ہے، منہاج السنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی ہے ان کے بارے میں آپ کے پاس آپ نے ایک عظیم کتاب لکھی، الصارم المسلول علی شاتم رسول کے نام سے۔ اور اسی طرح آپ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے العقیدہ الواسطیہ۔ آپ رحمہ اللہ جب فوت ہو گئے، جیل میں تھے 728 میں جب فوت ہوئے، جب نکالے گئے نا، تو اس وقت جنازے کو کیا نام ہے، جنازے میں کتنے لوگ تھے شریک شمار نہیں کر سکے، عورتیں مرد، یعنی سارے آپ کے جنازے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آئے تھے۔ اور وہاں پر اس وقت کسی نے، جس طرح حضرت امام احمد کے بارے میں کہا نا کہ یہ جنازے کا دن ہے، تمہارا اور ہمارا فرق ہے، جنازے کا دن ہوگا کہ پتہ چلے گا کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ آپ رحمہ اللہ کی کتابوں میں سے مشہور کتاب ہمارے پاس جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العقیدہ الواسطیہ ہے۔ یہ عقیدہ واسطیہ، اس کو واسطیہ کیوں کہتے ہیں؟ واسط سے آپ کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں سے آپ کے پاس ایک وفد یا کسی خط لکھا آپ کو کہ ہمیں عقیدے پر ایک چھوٹی کتاب لکھیں۔ امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عقیدے پر بہت ساری کتابیں ہیں، بڑی کتابیں بھی ہیں، چھوٹی مختصرات بھی ہیں، تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ رحمہ اللہ نے عصر سے لے کر مغرب تک اس عرصے میں یہ کتاب آپ نے لکھی، یہ کتابچہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ کتابچہ آپ نے یہ کتابچہ لکھی، اور اس میں مختصراً ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے مکمل طور پر آپ نے اس میں لکھ لیا۔ مختصر ہے لیکن مسلمانوں کا جو عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ آپ نے مختصر یہاں پہ لکھ لیا۔ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں یہ بحث کرتے ہیں، اس میں بحث ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمہ اللہ نے یہاں پر
امام رحمہ اللہ نے آخرت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، یہ سارے اہل بیت کے بارے میں کیا ہمارا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں، اور حوض، صراط، یہ جو کیا نام ہے، جو غیبیات کے بارے میں جو چیزیں ہیں نا، ان سب کا آپ رحمہ اللہ نے احاطہ کیا، اور اس کتاب میں آپ رحمہ اللہ نے مختصر انداز میں ان سب کو جمع کیا، اور یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود بہت ہی مفید اور پورے عقیدے کا احاطہ تقریباً احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اکتفا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ صحیح معنوں میں سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔